سلمان صفدر کے مطابق حالات کو اس حد تک مشکل بنایا گیا کہ پٹیشنز کے لیے وکالت ناموں پر دستخط کرانا مسئلہ بن گیا۔ ظاہر ہے کہ رسائی جو نہیں دی جاتی تھی۔ اچھا، گزشتہ روز جب سلمان صفدر یہ تفصیلات ساری میڈیا کو بتا رہے تھے تو اس وقت میری نظر سے جنگ اخبار کے فرنٹ پیج پر ایک 2 کالمی خبر گزری جسے ایک باکس میں شائع کیا گیا تھا۔ اس کی ہیڈ لائن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا 1 سال انقلابی اقدامات، جس کی بائی لائن میں پھر یہ کہا گیا کہ جسٹس ڈوگر کے دور میں 10,000 مقدمات نمٹائے گئے، عدالتی اصلاحات سے عدالتی کارکردگی میں بہتری آئی جس نے نظام انصاف پر عوامی اعتماد کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اب چیف جسٹس نے جو کردار ادا کیا وہ تو کیا، لیکن اعلیٰ صحافت کے فروغ میں جو کردار ہمارا یہ میڈیا ادا کر رہا ہے نا، اس پر منیر نیازی ہی گرفت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی حد نہیں کمال کی، کوئی حد نہیں جمال کی، وہی کرب و دور کی منزلیں، وہی شام خواب و خیال کی۔ اب خیر، یہ تو ایک اخباری لطیفہ تھا، لیکن چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے کنڈکٹ سے عدلیہ پر عوامی اعتماد میں کتنا اضافہ ہوا ہے، یہ تو پھر آپ نے ہی مجھے اپنے کامنٹس میں بتانا ہے۔ بہرحال اب سلمان صفدر نے اعلان یہ کیا ہے کہ آئندہ 2 دن میں ان کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان اور بشرا بی بی کے تمام کیسز کو میڈیکل گراؤنڈز پر فکس کرنے کی پٹیشن دائر کی جائے گی۔ البتہ انہوں نے یہاں پر ایک بات کی خاص طور پہ وضاحت کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان پٹیشنز کے ذریعے میڈیکل گراؤنڈز پر رہائی نہیں مانگی جائے گی، یعنی کہ میڈیکل گراؤنڈز کو صرف اپیلیں فکس کروانے کے لیے استعمال کیا جائے گا، جبکہ رہائی کے لیے میرٹ پر کیس لڑا جائے گا، اور بالکل وہ کہتے ہیں اسی طرح ریلیف لیا جائے گا جس طرح سائفر، عدت اور دیگر کیسز میں لیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ظاہر ہے کہ ایک بڑی پیش رفت ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے نئے حقائق آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کا اب کیا کردار پھر سامنے آتا ہے، لیکن بات چونکہ ذمہ داری کی ہو رہی تھی تو عمران خان کے وکیل سے پھر یہ سوال بھی ہوا کہ کیا آپ حکومت کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائیں گے، تو اس پر سلمان صفدر کا کہنا یہ تھا کہ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ پرائمری ذمہ داری جیلر کی تھی جو کسٹوڈین ہے، جس نے نہ خود کچھ کیا، نہ فیملی کو بتایا اور نہ ہی وکلا کو آگاہ کیا، اس لیے جیلر کے خلاف 3 ماہ تک ایکشن نہ لینے کا کیس فائل کیا جائے گا۔ دوسری طرف حکومت میں پھر کئی لوگ ہیں، اس لیے سلمان صفدر کے مطابق حکومت میں کسی کو نامزد نہیں کر سکتے۔ اب یقیناً قانونی لحاظ سے وہ درست ہی کہہ رہے ہوں گے، لیکن سیاسی ذمہ داری بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اگر دیکھا جائے تو جیل تو پنجاب کی حدود میں آتی ہے، جیل حکام پنجاب حکومت کے ماتحت ہیں، تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اس ذمہ داری سے پھر بچ سکتی ہیں؟ اچھا، پھر اسی طرح جس کیس میں عمران خان قید کاٹ رہے ہیں وہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا بنایا ہوا ہے، اس لحاظ سے تو وزیر اعظم بھی ذمہ داری سے نہیں بچ سکتے۔